السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور۔ مریم نواز کا بہت اہم بیان جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان آئینی وزیراعظم نہیں ہیں، ان کا اصول اور جمہوریت سے کوئی واسطہ نہیں، یہ ملک جادو ٹونے سے چلا رہے ہیں، جنتر منتر سے پیٹرول اور آٹا سستا کیوں نہیں کرتے۔ آج خوب گرجی اور برسی ہیں نیب کورٹ کے باہر پی ٹی آئی حکومت پر، بالخصوص عمران خان صاحب پر، جبکہ زرتاج گل جوابی پریس کانفرنس کی اور شہباز گل صاحب نے بھی، اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی سیاسی حیثیت ہے نہ کوئی سیاسی قد کاٹ ہے، جبکہ شہباز گل صاحب نے تو مشورہ دیا ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ صرف سیاست تک محدود رہیں اور تو ان کے لیے اچھا ہوگا، ان کا قد کاٹ ایسا نہیں ہے کہ وزیراعظم پر وہ تنقید کر سکیں۔ عوامی مسائل چونکہ جو کہ تو ہیں، اس پر کوئی شخص بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ صرف سیاست برائے سیاست، تنقید برائے تنقید کی بات ہو رہی ہے ملک میں اس وقت۔ آٹا چینی دال جو تمام چیزیں مہنگی ہوئی، اس پر کوئی بھی پارٹی نہ احتجاج کر رہی ہے، نہ اس پر لانگ مارچ کی کال کی دھمکی کسی نے دی ہے۔ صرف شہباز شریف صاحب نے کہا ضرور تھا، لیکن وہ بھی اب روڈ کارواں سے انکاری ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ روڈ کارواں یعنی احتجاج کرتے ہوئے اسلام آباد کی جانب مارچ کیا جائے، لیکن آپس میں اختلافات ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ بھی آگے بڑھتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جلد سے ضرور وہ کرنے والے ہیں۔ اب کپتان نے جو وعدے کیے تھے اصلاحات کے، احتساب کے، ان پر بھی اب تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ چوروں ڈاکوؤں کو نشان عبرت بناؤں گا، یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا، اور اس پر بھی ابھی تک عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آیا ہے۔ وزیراعظم صاحب کو مہنگائی کا کتنا احساس ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جی مہنگائی کی مجھے احساس بھی ہے، اور خطے میں جو دیگر ممالک ہیں ان سے کم ہے پاکستان میں مہنگائی، لیکن وزیراعظم صاحب یہ نہیں بتاتے کہ فی کس سالانہ آمدنی پاکستان میں کیا ہے اور دیگر ممالک میں کیا ہے۔ اگر میں پڑوسی ملک کی مثال دوں تو وہاں 3,85,000 فی کس آمدنی ہے سالانہ، جبکہ پاکستان میں 1,80,000 کے لگ بھگ فی کس آمدنی ہے، تو یہ فرق ہے۔ اب مافیا کے خلاف کارروائی کی بات کی وزیراعظم صاحب نے، تو زیادہ تر جن لوگوں کے نام آتے ہیں مبینہ طور پر، ان سب کا جو تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہے، تو ان کے خلاف کارروائی کیوں کر ہوگی؟ اور جبکہ عمران خان صاحب نے جو حکومت بنائی تھی، اس پر ظاہر میڈیا نے اور میڈیا پر پروگرامز ہوتے رہے، تجزیہ کاروں نے بھی اور اپوزیشن جماعتوں نے بھی کہا کہ اس میں بہت بڑا کردار تھا جہانگیر ترین صاحب کا، اور وہ جہاز لے کر جس طرح گئے اور جس طرح پنجاب حکومت بنی ہے، جس طرح MNAs MPs کو وہ لائے، وہ بھی سب کے سامنے ہیں، ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ وہ اب بات ان کی زبان پر آ ہی گئی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کا بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے کہنے پر پنجاب میں حکومت بنوائی، الیکشن میں کچھ سیٹیں کم ہوئی تو پھر سب جانتے ہیں کہ جہاز چلا۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ اور جہاز چلا یا پیسہ چلا اور کس طرح ووٹ خریدے گئے، یہ ایک بار پھر زیر بحث ہے اور موضوع گفتگو بنا ہوا ہے یہ بھی۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کو ووٹ کی عزت یاد آ گئی، وہ نواز شریف بننے کی کوشش نہ کریں، اور اس پر عثمان سعید بصرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر۔ عثمان صاحب، یہ جو آج مریم نواز صاحبہ بہت گرجی برسی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نہ آئینی وزیر اعظم ہے، نہ ان کا کوئی اصول ہے، نہ ہی جمہوریت سے ان کا کوئی واسطہ ہے، یہ ملک جادو ٹونے سے چلا رہی ہیں۔ سر، یہ اس طرح کی گفتگو بار بار دہرائی جا رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو مریم آوان ہیں، یہ جو بیگم صفدر ہیں، یہ آسمان کے رخ منہ کر کے تھوک رہی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ان کا تھوک آسمان پہ پہنچ رہا ہے، حالانکہ لامحالہ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکے گئے اس عمل کا جو بھی منطقی انجام ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ تھوک اپنے ہی منہ پہ گرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذرا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ خاتون، یہ عورت جو پاکستان کے اس وزیر اعظم جو پاکستان کی سپریم کورٹ سے صادق الامین ڈکلیئر ہے، ایک بہت بڑا فلنتھراپسٹ ہے، پاکستان کی قوم کا ایک طرح سے موسم ہے، اس کے متعلق یہ بات کر کون رہی ہیں؟ دیکھنا تو ہمیں یہ ہے۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت سے ہیں تو ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کے متعلق گفتگو کرنے والے کا اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ پاکستان کے اندر سیاست میں اخلاق باختگی کا یہ خاندان موجود ہے۔ پاکستان کے اندر خواتین کے اوپر کیچڑ اچھالنے اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہی ان کا پولیٹیکل اثاثہ ہے۔ ان کے باپ نے بے نظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی سے خطاب دیا تھا، ان کی باپ نے بے نظیر کی والدہ نصرت بھٹو مرحوم کے برہنہ جعلی تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھکوائی تھی۔ یہ خاندان عورتوں کی تضحیک کرنے،
عورتوں کو گالی دینے اور عورتوں کو جو ہے غیر سیاسی عورتوں کو بھی اور سیاسی عورتوں کو بھی نشانہ بنانے کا اخلاق باختہ حملے کرنے کا ان کا ایک سیاسی ورثہ ہے۔ اب یہ جو خاتون ابھی بات کر رہی ہیں، ان کے باپ کا تو میں نے آپ کو بتایا انہوں نے کیا کیا تھا۔ اب یہ خود ایک مجرمہ ہے سزا یافتہ، ان کے بائی اشتہاری ہیں، یہ بیل کے اوپر ہیں، یہ پاکستان کے اندر جعلی قطری خط جیسی جو ایک معاملات ہیں ان کی موجود رہی ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ اور کیلبری فارم جیسے واقعات جو ہیں وہ ان سے منسوب ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے عثمان سعید بسرا صاحب، یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی کہ اس وقت نیب کے کیسز بھی ہیں، ضمانت پر رہا بھی ہیں، ان کے والد صاحب بھی باہر چلے گئے۔ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نادر گول صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ نادر گول صاحب آپ کا بھی۔ عثمان سعید بسرا صاحب، لیکن یہ جو گفتگو کر رہی ہیں خان صاحب کے حوالے سے، اور آپ نے جس طرح کہا کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے، ان کا قد کاٹ ایسا نہیں ہے، یہی جواب دیا جرتاج گل صاحبہ نے بھی، شہباز گل صاحبہ نے بھی، اور شہباز گل صاحب نے بھی، اور آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب عمران صاحب کو آج ووٹ کی عزت یاد آ گئی، وہ نواز شریف بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جو تھوڑی سی مہاجرائی چل رہی تھی اور جس کی تھوڑا سا نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ایک مسئلہ تھا جو کہ امید کرتے ہیں کہ آج یا کل تک سولو ہو جائے گا، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے تنقید بہت زیادہ کی ہے۔ اور دوسری طرف سر یہ جو بیان ہے جہانگیر ترین کا، اس پہ بھی تھوڑا رسپونڈ کر دیجئے، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے کہنے پر پنجاب میں ہم نے حکومت بنائی، الیکشن میں کچھ سیٹیں کم ہوئیں تو جہاز چلا۔ سر اس پر کیا کہیں گے؟ پھر جہاز چلا اور پھر جس طرح ایم پی ایس کو لایا گیا جہاز میں اور پھر پنجاب حکومت بنی ہے، تو آج یہ انکشاف تو اب بہت پہلے سے بہت سارے لوگ کر رہے تھے، لیکن جہانگیر ترین صاحب نے اپنے منہ سے بھی یہ چیزیں سر کہہ دی ہیں۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو جو آپ نے پہلی بات کی کہ جو مریم ہے وہ اس کے لیے باتیں کر رہی ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک عورت کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ایک خاتون کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ ایک ایسی خواتین جو گھر کے اندر با پردہ سیاست سے باہر ہیں، ان کے اوپر ایک تہذیب میں تیسرے درجے کی نجی گھٹیا گفتگو کر رہی ہیں۔ ہم کسی صورت بھی یہ ان کو درخور اقتناع نہیں سمجھتے کہ ایسی خاتون جس کا اپنا ماضی کیا ہے۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ اگر میں مریم نواز کے اس ماضی کی طرف اشارہ کروں جب وہ مریم نواز سے مریم صفدر بنی تھی۔ یہ ذاتی بہت ہو جائے گا یہ تو، لیکن اس میں آپ مجھے دیکھیے نہیں بول رہا ہوں اس کے اوپر، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی کسی کی خاتون کے اوپر بات کرے جس کا اپنا تو کوئی پہلے اس کی کوئی کریکٹر نہیں، لیکن اس میں عثمان بسرا صاحب، یہ نادر گبول صاحب بھی لائن پر ہیں، آپ لوگوں نے بھی دھرنے میں جو لینگویج استعمال کی گئی ہے وہ بھی تو ظاہر ریکارڈ کا حصہ، یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، آپ کی باتیں درست ہیں کہ یہ ماضی میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن خان صاحب نے بھی سر خان صاحب نے بھی کچھ کم نہیں کیا دھرنے میں جس قسم کی لینگویج استعمال ہوئی۔ اگر تو خان صاحب نے کسی کی بہو بیٹی ماں بہن کے متعلق جو گھر میں بیٹھی تھی سیاست نہیں کر رہی تھی اس کے متعلق اس طرح کی تیسرے درجے کی گھٹیا گفتگو کی ہے تو مجھے بتا دیجئے، مطلب مسئلہ کیا ہے کہ کہاں عمران خان جیسا بڑا آدمی جس کو اللہ نے ایک بڑے قد کے بڑے کریکٹر سے پیدا کیا، اور کہاں یہ گلی کے چھوٹے چھوٹے کل کے بچے جن کے پاس نہ کچھ سیاسی تجربہ ہے، یہ اٹھ کے عمران خان یعنی کہ آسمان کی طرف سیاست میں ٹھوک رہے ہیں، تو اس لیے یہ ارریلیونٹ ہے۔ اس کے اوپر اتنی بات کافی ہے میرے خیال میں جو میں نے کر دی۔ جہانگیر ترین سے پہلے میں چاہتا ہوں اس پہ جی اسی بھی آ رہا ہوں میں، نادر گبول صاحب آپ کمنٹ کر دیجئے، جو بات کر رہے ہیں کہ جی بہت جونیئر ہیں، نہ ان کا قد کاٹ ایسا کہ عمران خان صاحب پر تنقید کی جا سکے، اس پر آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ جی واقعی ان کا قد کاٹ ایسا نہیں کہ وزیراعظم پر تنقید ہو سکے؟ لیڈر ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپنے لیڈر کی تعریف تو کریں گے، مگر جو دنیا بول رہی ہے ذرا اس کے اوپر بھی اگر توجہ دیں تو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کتنے ابھی پاپولر رہ گئے ہیں، اور اسپیشلی جو ابھی ISI چیف کی تعیناتی کا میٹر ہے اس پہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان صاحب کتنے میچور ہیں، کہ ایک جگہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑے سینسیٹیو مرحلے میں، اور دوسری جگہ وہ ISI چیف کی تعیناتی جیسی حساس چیز کو اتنا انہوں نے متنازع بنا دیا۔ اچھا وہ تو ٹھیک ہے، اچھا یہ بات کر رہے ہیں عثمان سعید بسرا صاحب کہ جی یہ جس طرح کی گالم گلوچ ہوئی ہے ماضی میں اور سیاست میں اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، تو اس میں میں نے دھرنے کے حوالے سے مثال دی تھی، آپ کچھ میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں ماضی کا تو بالکل دونوں طرف سے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، مگر ابھی حال میں جو عمران خان صاحب نے دھرنے پہ پر کھڑے ہو کے ریاست پاکستان کے خلاف عوام کو نکلنے کے لیے اکسایا تھا کہ آپ بجلی کے بل ہٹا دیں، سول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، آپ ٹیلی ویژن اسٹیشنز کا جا کے گھیراؤ کر لیں، تو ابھی جب عمران خان صاحب نے ریکارڈ انکریز کیے ہیں پرائسز میں بجلی اور گیس کی اور دیگر اشیاء کی، تو پھر ہم بنی گالہ کا جا کے گھیراؤ کر لیں۔ اس جو میچورٹی کا جو لیول ہے
پورا پاکستان کے جتنے بھی نان بائسڈ اور انڈیپینڈنٹ کامنٹیٹرز ہیں وہ صرف بلاول صاحب کی دیکھ رہے ہیں کہ ایون دو ایج میں بالکل کم ہے، وہ عمران خان صاحب کے آدھی عمر کے ہیں لٹرلی سال کے، اور عمران خان صاحب شاید 70 کی ہو جائیں گے اگلے سال، مگر اس کے باوجود بلاول صاحب جتنے تحمل، میچورٹی اور دانش مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا ایک پرائم منسٹر سے، جو کہ ہمیں نہیں مل رہا، کیونکہ وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی انہوں نے بیانات دیے ہیں افغانستان ایشو کے اوپر، پاکستان کس طرح افغانستان اور طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، تو انہوں نے ہمارے جو نظریں وہ شرم سے نیچے کر دی ہیں۔ اس طرح کی باتیں کی ہیں خان صاحب نے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے نظریں جھکا دی پوری قوم کی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں گبل صاحب آپ؟ بالکل، ایک جگہ مودی جا کے مل کر آتا ہے یو ایس پریزیڈنٹ سے، دوسری جگہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو ویٹ کر رہا ہوں اس کے کال کا، وہ ٹیلی فون کال کا۔ عثمان سعید بصرہ صاحب اس پر کیا کہیں گے؟ یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بار بار میرے خیال خان صاحب کی چڑی بنا لی ہے، جو بھی صحافی آتا ہے وہ یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ جی بائیڈن صاحب کی کال نہیں آئی ابھی تک آپ کو۔ جی عثمان صاحب کیا فرمایا ہے؟ جی میں کہہ رہا ہوں، میں نے تو گبول صاحب نے کیا کہا ہے مجھے اس کی آواز تو نہیں سنائی دی، لیکن مجھے آپ کے جو سوال آپ نے ریپیٹ کیا ہے سر وہ سوال بھی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نثار چیمہ صاحب بھی ایم این اے ہیں نون لیگ کے، انہوں نے میں جوائن کر لیا ہے، اور آج جو مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ کہا جس پہ آپ نے کہا کہ ان کا قد کاٹ نہیں ہے، اس پہ میں رسپونڈ لے لوں، پھر عثمان صاحب بس دونوں کا جواب دے دیجیے گا۔ نثار صاحب خوش آمدید آپ کے پروگرام میں۔ سر بات کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ کے اس بیان کی جانب جو آج انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب آئینی وزیر اعظم بھی نہیں ہے، ان کا اصول اور جمہوریت سے کوئی واسطہ نہیں، یہ ملک جادو ٹونے سے چلا رہے ہیں۔ سر وزیر اعظم صاحب پر یہ تنقید جب کی ہے انہوں نے تو سامنے سے رسپانس یہ آ رہا ہے، عثمان سعید بصرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کا قد کاٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ تنقید کریں وزیر اعظم پر۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ تو اب ریکارڈ کی بات ہے، یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس سے وہ نہ افرار حاصل کر سکتے ہیں عمران خان صاحب نہ ان کی پارٹی، کہ یہ خود آئے نہیں لائے گئے ہیں۔ اور دیکھیں یہ اس وجہ سے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو غیر آئینی کہا کہ یہ ووٹ کی طاقت سے نہیں آئے، جس طرح آئے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے۔ اور اب یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں پی جی آئی ایس آئی کی جو تقرری کا معاملہ ہے، یہ کہ آئین کی سپریمیسی کے لیے نہیں، یہ تو صرف ذاتی مفاد کے لیے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ میرے لیے زیادہ مفید ہوگا، فلانی ہوگا۔ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ اتنے جو ملکی لیول کی، قومی لیول کی جو تعیناتیاں ہیں اس میں بھی ایک انسان ذاتی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ اور ذاتی مفاد دیکھے۔ اس سے یہ ہے کہ ملک اور قوم کا دیکھیں یعنی مفاد کس حد تک یہ ہے کہ ڈیمیج ہوگا، یہ اور وہ اسی کی طرف جو معاملہ جو ہے نا اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اس میں چیمہ صاحب اس میں تھوڑا سا ایک سوال میں ایڈ کروں گا، ضمنی سوال میرا یہ ہے آپ سے، عمران خان صاحب اگر جس طرح تعیناتی کے حوالے سے آپ نے بات کی، اگر وہ واقعی ان کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور کوئی اس طرح کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کا استحقاق کے فیصلہ کرنا۔ نہیں، استحقاق تو ہے نا قومی مفاد میں فیصلے کریں، یہ تو نہیں ہے کہ ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر کتنا آدمی میرے لیے بہتر ہوگا، میرے اقتدار کو طول دینے کے لیے میرے لیے بہتر ہوگا، یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ یہ ہے کہ اگر آئین کی سپریمیسی کی بات ہوتی تو ہم ان کا بھرپور ساتھ دیتے، لیکن آئین کی سپریمیسی کی بات نہیں ہے۔ بیان تو یہی ہے سامنے سے کہ جی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، وہ تو اپنی سپریمیسی جاتے ہیں، آئین کی سپریمیسی کہاں جاتے ہیں؟ وہ آپ کے سامنے ہے ان کا 3 سالہ تو ان کا کانڈکٹ ہے، تو بڑا ہی افسوسناک ہے جی۔ یعنی قدم قدم پہ انہوں نے قانون کو روندا ہے، آئین کو روندا ہے۔ یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کا انصاف سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے جی۔ جتنا انصاف کا خون اس دور میں ہوا ہے اتنا تو کبھی بھی نہیں ہوا، جتنا عوام کے ساتھ انہوں نے جو عوام کے ساتھ کر چھوڑی ہے، عوام کے جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری کی شکل میں، یہ ہے کہ یہی تو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وہ سارے جو ہیں وہ جادو ٹونے عوام کی فلاح کے لیے کیوں نہیں استعمال ہوتے؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جادو ٹونے سے اور جنتر منتر سے فیصلے ہو رہے ہیں، خان صاحب جو ہے ان چیزوں سے فیصلے کر رہے ہیں اور ان کے ذاتی یہ دیکھیں میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے، لیکن شریعت یہی ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی تقرری ہو، ڈی جی آئی ایس سی کی تقرری ہو، اس طرح کے معاملات ہوں، یہ جو ہے یہ اسی طرح یہ جو ہے وہ پتہ نہیں یہ کون سی فعال نکلواتے ہیں، کون سے جادو ٹونے کرتے ہیں، یہ کہ یہ ملک اور قوم کے مفادات کو انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا۔ ملک کے قوم اور قوم کے مفادات، عثمان سعید بصرہ صاحب کیا رسپونڈ کریں گے اس پر آپ؟ کیونکہ یہ باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ جی جس طرح آپ نے پہلے رسپونڈ کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، جندر مندر کے تحت فیصلے ہو رہے ہیں اور ملک کی مفاد پہلے رکھنا چاہیے۔
جی عثمان صاحب جی آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی دیکھیے، ایک تو آپ نے ٹیلی فون لائن پہ میرے بڑے بھائی ہیں نثار چیمہ صاحب کو لیا ہے. نثار چیمہ صاحب کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر اگر کوئی شریف النفس 2-4 انسان ہے، ان میں یہ ٹاپ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ان کا خاندان، یہ لوگ، یہ شریف النفس لوگ ہیں. لیکن تھوڑی سی سیاسی طور پہ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ مسلم لیگ نون میں ہے، اور خاص طور پہ اس مسلم لیگ نون میں جس کو مریم جیسی عورت جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. لیکن تھوڑا سا مجھے آج افسوس تو سر شریف النفس آدمی نے جو کچھ کہا ہے اس سے متفق ہیں آپ؟ نہیں، میں سن لیجیے. مجھے تھوڑا افسوس یہ ہوا کہ میرا خیال تھا کہ چیمہ صاحب ایک دفعہ میرے ساتھ ٹیلی ویژن پہ 1000 دفعہ بیٹھے ہیں. ایک دفعہ بیٹھ کے میں نے ان کو ایک طرف اشارہ کیا کہ آپ قائد اعظم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ کے لوگوں نے قائد اعظم کی بہن کے خلاف الیکشن لڑا اور بڑی تضحیک امیز ان کی مہم چلائی. انہوں نے مانا تھا کہ انہوں نے غلط کیا. میں سوچ رہا تھا کہ آج اگر نثار چیمہ صاحب یہاں موجود ہیں تو وہ جو کہیں گے کہ مریم نے آج تیسرے درجے کی انتہائی گھٹیا گفتگو کی ہے خاتون اول کے متعلق، اور خاص طور پر ایسی خاتون جو سیاست کا حصہ نہیں ہے. اگر تو بشرا بی بی سیاست کے اندر ہوتی تو ان کے متعلق جو مرضی آپ کہیں آپ کو رسپونڈ کریں گے. لیکن چیمہ صاحب جیسے، نثار چیمہ صاحب جو میرے بھائی ہیں، ان جیسے شریف النفس انسان کو سے مجھے سمجھ نہیں تھی انہوں نے کیسے کہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں 2 چیزوں میں اس کو رسپونڈ کروں گا. پہلی تو ہے کہ مریم کا اپنا کریکٹر کیا ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے شرم آ رہی ہے اس پہ بات کرتے ہوئے. میں ایک لفظ بولوں گا تو سب کے کان سے دھواں نکلے گا. اس لیے ابھی نبیل گبول صاحب بھی کہہ رہے تھے، چیمہ صاحب نہیں جانتے کہ پاکستان کی سیاست میں پیری ٹیکسی کس کو کہا گیا تھا، کس نے کہلوایا تھا. چیمہ صاحب کو معلوم ہے کہ نصرت بھٹو کی برہنہ تصاویر. سر وہ تو ماضی ہو گیا عثمان صاحب، وہ تو ماضی ہو گیا نا. وہ حال کی بات کر رہے ہیں، وہ تو حال کی بات کر رہے ہیں کہ آج کل یہ ہو رہا ہے. سر سنیے، میں صرف میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف کا گھر جو ہے، عورتوں کی کریکٹر اسیسینیشن ان کا سیاسی ورثہ ہے. تو لہٰذا کیونکہ یہ ان کا سیاسی ورثہ ہے، بے نظیر بھٹو ہوں، نصرت بھٹو ہوں، یہ عورتوں کی کریکٹر اسیسینیشن کے علاوہ سیاست آئی اس سے تھے. نواز شریف صاحب بے نظیر کو گالی دے کے سیاست میں آئے تھے، یہی ان کا آغاز ہے، اور اب ان کی بیٹی جو کر رہی ہے یہی ان کا انجام ہوگا. اب دوسری بات یہ ہے کہ چیمہ صاحب نے جو گفتگو کی، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آج ڈی جی ISI ہوں یا چیف آرمی اسٹاف ہوں، ان کی تقرری کا ایک واضح طریقہ کار بالکل واضح نہیں تھا، اس کو بالکل واضح کیا جا رہا ہے. الحمدللہ ہم نے ہی چیف آرمی اسٹاف کی تقرری کا طریقہ کار آئینی حد تک اس کو واضح کیا ہے. ہم نے ہی اس کے اندر جو دوسرا طریقہ کار اس کو واضح کر رہے ہیں. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو کوئی غلط کی جا رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے فواد بھائی نے کہا تھا، فواد چودھری صاحب نے بڑا رائٹلی کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون کو شیطان سے بھی اتحاد کرنا پڑے عمران خان کے خلاف تو یہ صبح کرنے کو تیار ہیں. اور میں چیمہ صاحب کے ساتھ کئی دفعہ شوز میں کہہ چکا ہوں کہ اگر عمران خان کہیں کہ نمازیں 5 ہیں تو عین ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون اس کا انکار کر دے، کیونکہ ان کا مسئلہ نہ کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ قوم ہے، نہ اس کے مسئلے ہیں. ان کا مسئلہ ہے عمران خان. عمران خان اس لیے مسئلہ ہے کہ وہ احتساب کی بات کرتا ہے. احتساب ان کی چھیڑ اس لیے ہے کہ یہ چوری میں ملوث ہیں. چوری میں ملوث ہیں تو نواز شریف کو سزا ہوئی ہے. چوری میں ملوث ہیں تو مریم سزا یافتہ ہیں. چوری میں ملوث ہیں تو بیٹے اشتہاری ہیں. چوری میں ملوث ہیں تو آج تک سپریم کورٹ سے لے کے نیب کی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ تک کہیں بھی منی ٹریل نہیں دے سکے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کا مسئلہ یہ ہے. نثار چیمہ صاحب اس سے مستثنا ہیں کیونکہ یہ ایک زبردست گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کا پریڈومیننٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیچے سے اوپر تک تمام لوگ کرپٹ ہیں. پٹواریوں سے پیسے لینے تک، رجسٹری مہروں کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے موٹر ویز کے پیسے نہیں، یہ بات تو دیکھیں عثمان نصرت صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہ تو آپ کا موقف ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں تو آپ کی پارٹی کے بہت بڑے بڑے وزراء بھی ہیں، وفاقی وزراء بھی ہیں جن کے نام کرپشن میں ہے، جن کے نیب کے کیسز بھی چل رہے ہیں. لیکن اس میں ناظر گبول صاحب آپ کیا ایڈ کریں گے اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے بات کی جی جتنی بھی اس وقت مسائل کا شکار ہے قوم، تو عمران خان صاحب اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان 3 سالوں میں کچھ ایسے بہتر کام ہوئے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک عوام کو ریلیف ملا ہے؟ نہیں، پوری دنیا کے سامنے اب ظاہر ہو گیا کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی پلان آف ایکشن تھا ہی نہیں. ان کے پاس صرف ایک ہی گیم پلان تھا، وہ یہ تھا کہ اتنا قوم کو گمراہ کرو ماضی کے حکمرانوں کے خلاف کہ وہ اپنی نااہلیوں کو کسی طرح چھپا لیں. اب مگر جو پاکستان کی عوام ہے وہ باشعور ہو گئی ہے اور سمجھتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ بھائی جب بجلی، گیس، آٹا، دال، چینی، پیٹرول، ہر چیز جب مہنگا ہو گیا، اس کے اوپر پھر بے روزگاری مزید بڑھ گئی ہے، لوگ اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں. تو پھر یہی بات ہے ناظر گبول صاحب جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جناب قبل از وقت انتخابات ہوں گے اور تیاریاں شروع کر دیں. اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ بہت پہلے حکومت گھر چلی جائے گی؟
نہیں دیکھیں، وہ تو عمران خان صاحب خود مغرب کا مثال دیتے تھے نا کہ ویسٹ میں اگر غیرت مند کوئی لیڈر ہوتا ہے تو اگر قوم اس کے خلاف ہو جاتی ہے تو پھر وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. تو اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جو انہوں نے خود مثالیں قائم کی تھی ماضی میں. تو سر قوم آپ کو لگتا ہے اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف ہے، اور اس کا کیا اثر، کس طرح پتہ چلا آپ کو قوم عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئی ہے لہٰذا استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ دیکھیں، کیونکہ میں کسی بڑے فارم ہاؤس میں نہیں رہتا ہوں، میں عوام کے بیچ میں رہتا ہوں، اور عوام جتنی پریشان ہے، کتنے سارے ہمارے دوست تھے جو واقعی میں پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے ایک وقت پہ، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ ہمیں معاف کرے، کیونکہ ہم تو اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے کہ ہم نے کس شخص کے لیے ووٹ کیا جس نے پاکستان کو مزید اور اسی لیے آپ یہ بات ظاہر ہے اس پہ اس لیے بھی کر رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے استعفے دی. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ 2 لوگ اور بھی آ رہے ہیں. عثمان سعید بصرہ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں گول صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے مسائل کا شکار ہے قوم، خاص طور پر ناظر گول صاحب، یہ جو آپ جتنی بھی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی حل کی جانب بھی بتائیں گے آپ کہ جی اس وقت جو گورنمنٹ کی جانب سے کچھ بھی نہیں ہو رہا اگر عوام کے لیے، اور پریشان حال ہیں سارے ہی لوگ، تو پھر حل کیا صرف نئے انتخابات ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس گورنمنٹ کو پورا موقع دیا جائے 5 سال اور اس کے بعد پھر بات کی جائے حل کی جانب؟ نہیں دیکھیں، ویسے تو اگر ہم ان کو موقع دیں مزید تو ہمارے لیے تو بہتر اس لیے ہوگا کیونکہ اور مزید یہ ایکسپوز ہو جائیں گے اور عوام اور مزید ان کے خلاف ہو جائے گی اور دوبارہ یہ کسی شکل دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے الیکشن والے دن. مگر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جلدی انتخابات ہونے چاہیے کیونکہ ہم پاکستان کو مزید اور ناکامیوں کی طرف دھکیلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. پاکستان کے اوپر قرضے بڑھ رہے ہیں، اب غریب جو عوام ہے وہ اور مزید ڈے بائی ڈے پستی جا رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا کہ ہر 15 دن بعد یہ پیٹرول کے پرائسز مہنگے کر دیتے ہیں، ہر 10 دن بعد بجلی کی پرائسز یہ لوگ مزید اوپر کر لیتے ہیں، اشیاء خرد و نوش کی پرائسز ہر کچھ دن بعد پتہ چلتا ہے کہ انکریز ہو گئے، نئے نئے ٹیکسز لاتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب مزید ویٹ نہیں کر سکتے 2 سال، کیونکہ 2 سال ہم نے اور ویٹ کر لیا تو پھر ہم نے تقریباً 50 سال کا ہم نے پھر ملبہ صاف کرنا پڑے گا، کیونکہ جو پروگریس جتنا گند انہوں نے کر دیا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ 50 سال پیچھے پاکستان چلا جائے گا اور ملبہ صاف کرنا پڑے گا. یہ بہت اہم ٹاپک ہے جس پہ بات کر رہے ہیں ناظر گول صاحب. چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. جو پوائنٹ انہوں نے چھوڑا ہے کہ جناب بہت زیادہ گند کر دیا ہے اس گورنمنٹ نے، اور اگر اب بھی مزید ڈھیل دی گئی ہے 5 سال پورے کرنے دیے گئے تو پاکستان 50 سال پیچھے چلا جائے گا اور پھر جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی انہیں 50 سال کا گند صاف کرنا پڑے گا. یہ سمجھتے ہیں ناظر گول صاحب. اس کا جواب لیں گے لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے الخبر. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے جناب کہ اس وقت جو کارکردگی ہے حکومت کی، عوام کے مسائل تو جوں کے توں ہیں، اور جس طرح ناظر گول صاحب بات کر رہے ہیں کہ جناب اب تک تو اس گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا اور بہت زیادہ گند ہو چکا ہے. اگر یہ گورنمنٹ کو 5 سال پورے کرنے دیے گئے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی اور اتنا گند ہو چکا ہوگا کہ پھر جو بھی نئی حکومت آئے گی وہ 50 سال بھی پورے نہیں کر سکتی. اس پر پی ٹی آئی کے ہنس مسرور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلیں گے اور پھر جو یہ بات کی ہے ناظر گول صاحب نے یہ سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں. ہنس مسرور صاحب بہت شکریہ. ہم بات کر رہے ہیں کہ عوامی مسائل تو جوں کے توں ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے ناظر گول صاحب فرما رہے ہیں کہ جی 5 سال پورے نہیں کرنے دینے چاہیے تحریک انصاف کو، کیونکہ جتنا گند ہو چکا ہے یہ اگلی گورنمنٹ پورا بھی نہیں کر سکے گی. اب تک تو آپ لوگوں نے کیا کچھ نہیں ہے. جی ہنس مسرور صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی پہنچ رہی ہے آواز کی آواز. جی میں نے کہا کہ پروٹیسٹ دیں، سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی وفاق سے استعفے دے، پروٹیسٹ کریں. بالکل نہیں تو آپ کی گورنمنٹ، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ کو 5 سال پورے نہیں کرنے دینے چاہیے، عوام باہر نکلنے کا تیار کھڑی ہے. 5 سال پورے نہ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اپوزیشن استعفے دے دیں. گول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کس طرح ہمیں گھر بھیجیں گے، آپ استعفے دیں گے نہیں، اسمبلیوں سے استعفے دے دیں سب مل کے اور پھر نئے انتخابات ہوں گے. نہیں، ہم تو استعفے اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تربیت کیسی ہے. وہ تو بولیں گے کوئی بات نہیں، پاکستان کا خرچہ ہوتا ہے، پاکستان کا بڑی مہربانی ہے، پاکستان کا خرچہ ہونا ہے تو ہونے دو. الیکشن کمیشن کے بات نہ کریں، اگر خرچے الیکشن کمیشن کا خرچہ ہونا ہے وہ تو ناظر گول صاحب وہ تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انہوں نے کہا ہر قیمت پر. کیا بات ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ کیسے کرائیں گے اگر ہم اسمبلی سے کلیئر نہیں ہونے دیں ایشو تو کیا وہ آمرانہ طریقے سے کریں گے؟ ان کی کیا سوچ ہے؟ صاحب یہ بات میں نے پہلے پروگرام میں کی تھی کہ ویب خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہر صورت
آئندہ جو انتخابات ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے. حالانکہ جب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے بات کر رہے ہیں خان صاحب, تو اس وقت تو نگراں حکومت ہوگی, آپ لوگوں کی حکومت تو نہیں ہوگی, پھر زبردستی کس طرح آپ کرا سکیں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ, کیونکہ اپوزیشن تو تیار نہیں ہے. نہیں دیکھیں, یہ ایک آئین کا حصہ ہے جو الیکشن کمیشن کو بھی اختیار آئین نے دیا ہے. اس کے لیے ایک آئینی طریقہ کار اپنانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ الیکشن سے 1 مہینے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم پورا سسٹم کو چینج کر کے اور یونیلیٹرلی الیکشن ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن کریں. تو اسی لیے ہم تو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور اگر عمران خان صاحب کو خود ہی بیٹنگ اور خود ہی بولنگ کرنی ہے تو پھر کوشش کر لیں. پھر وہ نہیں, لیکن الیکشن کمیشن کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے, فواد چودھری صاحب ہوں, اعظم سواتی صاحب نے تو جلا دینے تک کی بات کر دی. تو سر یہ کسی بھی ادارے سے بن نہیں رہی ہے آپ کی, وہ الیکشن کمیشن ہو, عدلیہ ہو, یا اب ایک نوٹیفیکیشن مسئلہ بنا ہوا ہے. سر سب سے پہلے تو مجھ سے بات کریں ہمارے خان صاحب. جی نہیں, میں نے کہا ان سے پہلے پوچھ لوں کہ ناظر اقبال صاحب آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں. میں نے کہا جی پی ٹی آئی رہنما سے پوچھ لوں کہ سر الیکشن کمیشن سے بھی نہیں بن رہی, عدلیہ سے بھی نہیں بن رہی, میڈیا سے نہیں بنتی, اب ایک نوٹیفیکیشن بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. سر بننے کی بات یہ نہیں ہے, ادارے تو اپنے کام کر رہے ہیں, اور خود مختاری اسی کو کہتے ہیں اداروں کی کہ ہم اگر اختلاف ہے تو ہم اختلاف رائے سامنے رکھتے ہیں. وہ اپنا اختلاف رائے سامنے رکھتے ہیں, جی وزیری نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے جی وزیری. تو یہ سب سے پہلے تو پاکستانیوں کو اور اپوزیشن کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ آگے اگر ان کا اللہ کرے یا اللہ نہ کرے ان سے باری آتی ہے تو کم از کم ادارے کو آزاد ہو گئے کہ وہ اپنی نہیں, تو اس میں سر اختلاف رائے رکھتے ہیں. نہیں, اختلاف رائے بالکل اچھی بات ہے, جمہوریت کا اصول ہے, لیکن اداروں کو دھمکیاں دینا, جیسے الیکشن کمیشن کو جلا دینے تک کی بات بھی کی اعظم سواتی صاحب نے, انہوں نے الزام بھی عائد کیا کہ جی پیسے پکڑ کر وہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے. تو اس طرح کسی ادارے کو متنازع بنانے کی بات ہے نہیں. میرے خیال سے اعظم سواتی صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو ان کو کورٹ میں جانا چاہیے. میں بھی اس چیز کا بہت اختلاف کرتا ہوں اس چیز سے کہ الزام تراشی اور میڈیا اس سے جو ہے نا تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے. اگر کوئی الزام ہے, جیسے ہماری اپوزیشن بہت ساری چیزوں پہ الزام لگاتی ہے, لیکن اس الزام کی حد تک ہے, تو کوئی اگر ایسا الزام ہے تو عدالت جائیں. کیونکہ آپ کے اتحادی بھی آپ کے فیصلوں سے بہت زیادہ ناراض ہیں. ایم کیو ایم پاکستان نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے, وہ کیونکہ انتخابی اصلاحات پر انہوں نے کہا جی ہمیں بھی اعتماد میں نہیں لیا. اس پر ساجد احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان کے, ان سے بھی میں رائے لے لوں کہ یہ جو بات کی ہے ایم کیو ایم نے, ظاہر اجلاس کے دوران ان کے 2 جو وزیر ہیں, 2 لوگ وہاں موجود تھے, انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا بہت شکریہ ساجد احمد صاحب. ایم کیو ایم نے ناراضگی کا اظہار کیا وفاقی حکومت سے کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. ایک سر ایک اچھی بات ہے, اتحادی ہونے کے باوجود بھی کم از کم جن فیصلوں پر آپ کو اعتراضات ہوتے ہیں وہ اعتراضات سامنے بھی رکھتے ہیں آپ. جی ساجد احمد صاحب. اچھا, اس میں ناظر اقبال صاحب آپ رسپونڈ کر دیجئے کہ جو بات کر رہے ہیں ہنس مسرور صاحب کہ جناب ہم چھاتی کا کینسر خواتین میں پایا جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اداروں پر چڑھائی ہو, اور اعظم سواتی صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس حوالے سے ظاہر اب تو ایک وہ بلا بھی لیا ہے انہوں نے. اس پر آپ کا موقف کیا ہے, خاص طور پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے آپ تسلیم کرنے کو تیار نہیں, لیکن یہ ظاہر آرڈیننس کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا, یہ تو اسمبلی میں لامحالہ لانا تو پڑے گا. دیکھیں یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اعظم سواتی یہ وہ, مگر اعظم سواتی نے پہلے بھی تو کیا ہے جائی جی کے ساتھ جب بدتمیزی کی اور ان کو معطل نہیں ٹرانسفر کروایا, تو اس کا یہی مطلب ہے کہ پارٹی کی سپورٹ ہے اس طرح کے گنڈوں کے لیے. تو اس بیان کے بعد بھی یہ بات درست ہے ہنس مسرور صاحب, ناظر اقبال صاحب کی, کہ اس بیان کے بعد کہ جلا دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو, بھی پارٹی نے کوئی کارروائی نہیں کی ان کے خلاف. بیانات تو بہت سارے آتے ہیں, پارٹی نے بہت بیانات کے علاوہ ویڈیوز بھی بہت ساری آتے ہیں, جس سے کوئی کسی پارٹی کا تو ایک ہی پارٹی پہ کوئی نظر نہ رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہی مشورہ دیا گیا کہ آپ کھوٹ جائیں اگر ان کے پاس ہوا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پارٹی طرف سے یہی ہے کہ ان کو یہ گیا کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں اور اس طرح کی چیزیں تو آپ کھوٹ جائیں. اور جہاں تک بات ہے کہ آپ دیکھیں دونوں طرف سے کیا بیانات آ رہے ہیں, ہم نہیں ہونے دیں گے, کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں ہونے دیں گے, بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اسمبلی میں تو چیز آنی ہے, تو بڑی چیزیں آئی ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی, سندھ میں کچھ ہے تو بتائیے نا, آپ کیا ایسے کام نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں اگر کارکردگی کی بات کروں گا 13 سال کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے چاہیے تو نہیں کیے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک دفعہ ان کا کوئی وزیر کسی روڈ پہ آرام سے ایک چھوٹی سی گاڑی چلا کے دیکھ رہے جو نارمل بندے کے پاس ہوتی ہے, ان کو لگ پتہ جائے گا کہ انہوں نے کتنا کام کیا.
جی ناظر میں کمال صاحب، زیادہ بات نہیں کروں گا. کورنگی کی روڈیں آج تک بارش ہوئے 1.5 مہینہ گزر چکا ہے, ابھی تک اس کورنگی میں پانی کھڑا ہوا ہے, ابھی تک کھڑا ہوا ہے. ناظر کمال صاحب یہ کارکردگی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کورنگی اور اس طرح کی جو بارشیں ہوتی ہیں وہاں آپ کی 13 سال سے گورنمنٹ ہے, کام تو آپ لوگ بھی نہیں کر رہے. کام ہم لوگ ہی کر رہے ہیں. میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کورنگی کا حالانکہ ایم پی اور ایم این اے دونوں پی ٹی آئی سے ہیں, مگر حکومت کا کام نہیں, لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. تو لوکل گورنمنٹ اس وقت ہے نہیں نا مسرور صاحب, اس وقت تو ایڈمنسٹریٹر ہیں. ہاں ایڈمنسٹریٹر سے کہہ سکتے ہیں, آپ کے ایڈمنسٹریٹر بھی پیپلز پارٹی کا ہے. میرا سے نہیں نا, وہ جو سن کوٹا بالکل آئے ہیں تو وہی دیکھیں گے نا. سن کوٹا پر آئے ایم پی ایم این اے تو اسمبلیوں میں بیٹھنے کے لیے, اسمبلیوں میں قانون سازی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دوں گا, اور جب انہوں نے جتنے ڈیولپمنٹ فنڈ دے ہی دیے جب, تو پھر اس ڈیولپمنٹ فنڈ سے کام کیا ہوا ہے ذرا اس کا بھی تو حساب ہے نا کہ آپ کے تقریباً 14 سال سے نہیں ہو رہا تھا وہ ہوا ہے کام نا, وہ ہوا ہے. آج جو تھوڑی بہت روڈیں بن رہی ہیں, چند روڈیں جو بن رہی ہیں وہ وہیں سے بن رہی ہیں, ورنہ آپ بتا دیں, آپ کی بتا دیں, جلدی بتا دیں. آپ مجھے یہ بتائیں گے, آپ کورنگی کی بات کر رہے تھے, کورنگی کی آپ بات کر رہے تھے, تو کورنگی میں ابھی علی سرور صاحب آپ کو بھی پتا ہوگا, بلاول صاحب نے خود ایک ایکسپریس وے کا افتتاح کیا تھا, انوگریشن کی ہے, جو کورنگی سے لے کے پورا آپ کو سپر ہائی وے تک ایک ایکسپریس وے جدید بن رہا ہے. اچھا پہلے بھی افتتاح ہو چکا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اس پہ ساجد احمد صاحب ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لیں. ساجد احمد صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں ناظر گبول صاحب بھی, کہ پہلے تو عمران خان صاحب نے منع کیا تھا ترقیاتی فنڈ دینے سے, چلیں بعد میں اگر دے دیا تو کام واقعی ان کے ایم این اے ایم پی ایس کر رہے ہیں. اس بات سے اتحادی ہونے کے علاوہ کراچی کے شہری بھی ہیں, آپ کو واقعی نظر آ رہا ہے کام ہوتا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. دیکھیں جو فنڈ وفاق کی جانب سے ملتا ہے, میں بھی 2 مرتبہ رہ چکا ہوں, میں نے وہ پی ڈبلیو ڈی کو ملتا ہے, ٹھیک, جو رجسٹرڈ ایجنسی ہے. اچھا وہاں پر ایم این اے ایم پی اپنی جو اسکیمز ہوتے ہیں پہنچا دیتے ہیں, اس پر کام ہوتا ہے. اچھا بالکل کراچی کے, حیدرآباد کے ایم این ایس کو وفاق نے فنڈ دیے ہیں, اور جو فنڈ دیے ہیں وہ رجسٹرڈ ایجنسی وہ کام بھی کروا رہی ہے, اور وہ کام ہو رہے ہیں کراچی میں, آسانی کے ہوئے ہیں بالکل یہاں پر کام, سڑک سیوریج اور جو بھی تھوڑا بہت کام ہے ان پیسوں کے اندر وہ ہو رہے ہیں. اچھا ایم این ایس کام کروا رہے ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کام نہیں کرا رہی. بنیادی کام جو کام کروانے والے ہیں, جو میگا پروجیکٹ ہے, دیکھیں 28 ترمیم کے بعد تمام اختیارات پروونس کے صوبے کو منتقل ہو گئے بالکل, اور پروونس کی حد بہت زیادہ ہے, بہت بڑی حد ہے اس کی. وہ اس لیے کہ جتنا بھی این ایف سی وارڈ کی مد میں فنڈ وفاق کو ملتا ہے اور صوبوں کو ملتا ہے, صوبے کا کام ہے کہ اس کو سٹیز کو دینا, ڈسٹرکٹ کو دینا, یوسیز کو سینکڑوں ارب روپے ملتا ہے. سندھ میں ایسا نہیں ہو رہا. ابھی گزشتہ دنوں ایک رپورٹ آئی تھی, اس میں بتایا گیا تھا کہ کراچی پاکستان کا وہ مظلوم شہر ہے, کہ جو وہ وفادار شہر ہے, وہ مظلوم شہر ہے, وہ بے بس شہر ہے, کہ جس نے گزشتہ 2 سالوں کے دوران وفاق کو 50,000 ارب روپے تقریباً جمع کرائے, ٹھیک ہے نا. جو شہر وفاق کو 50,000 ارب دے, اور پھر وفاق 800 ارب 900 ارب صوبوں کو دے, اور اس کے بعد صوبے ڈکٹیٹر بن جائیں کہ ہماری مرضی, ہم اگر کام کریں نہ کریں, ہم اسکول کالج بنائیں نہ بنائیں, ہم روڈیں سڑکیں بنائیں نہ بنائیں, یہ ہماری مرضی ہے. میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس صوبے کے ساتھ اور اس شہر کے ساتھ تو بہت زیادہ ظلم, زیادتی, ناانصافی کی ہے. آج مرتضی وہاب صاحب ہیں, ان کے ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں, لے کر آئے ہیں, لیکن گزشتہ 2 مہینے میرے خیال میں ہونے والے ان کو, لیکن ہمیں بتایا جائے کہ ان کو کتنا فنڈ دیا, وہ کون سا پروجیکٹ کراچی کے اندر بنا رہے ہیں. کراچی میں آج تک بسز جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے وہ نہیں اتار سکے. گرین بس لائن منصوبہ, کل پھر بھی انہوں نے کہا ہے جی بسیں آ رہی ہیں, 250 بسیں آ رہی ہیں, ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے, اور کل وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ 250 بسیں کراچی کے 7 روٹس پر چلیں گی اور بہت جلد آ رہی ہیں. تقریباً دیکھیں علی بھائی, تقریباً 13 سال ہونے والے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو. 13 سال میں صرف وعدے, دعوے, بڑی بڑی باتیں ہوئی, آ جائیں گی یہاں پر بسیں اتر جائیں گی روڈوں پر, تو یقین آئے گا. وہ اس لیے کہ ان کے گزشتہ ادوار میں جو بھی 2-4-5 وزیر آئے ہیں, سب نے 5,000 بسیں, 4,000, 2,000, 100 بسیں, بڑے بڑے وعدے کیے, لیکن ایک بس اتار نہ سکے. گرین بس لائن منصوبہ کی جب سے 40 بسیں کراچی میں ہے, وہ منصوبہ بھی ایم کیو ایم نے وفاق کو دیا تھا. M9 منصوبہ وفاق کو ایم کیو ایم نے دیا تھا. ماس ٹرانزٹ, سرکول ریلوے, ٹھیک ہے نا, حیدرآباد یونیورسٹی کا, وہ تمام بڑے میگا پروجیکٹ جتنے بھی کراچی میں, وہ تمام. اچھا میگا پروجیکٹ کی بات جو کر رہے ہیں ناظر گبول صاحب, یہ بات بار بار ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر کہ بڑے پروجیکٹ کراچی کے لیے آپ نہیں لا سکے, حالانکہ سندھ کا سب سے بڑا اور پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اچھا ان کا مسئلہ یہ کہ یہ کراچی نہیں, انہوں نے غریبوں نے انٹیریئر سندھ کے اندر بھی کام نہیں کیا, وہاں بھی لوگ رول لائن بری طرح. اچھا یعنی کہ برابر دیکھا ہے انہوں نے کراچی کو بھی اور باقی اضلاع کو بھی. ہاں بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے.
آپ ہیلتھ کا سیکٹر دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں. 13 سال میں تو یہ شہر جو کہ سب سے زیادہ فنڈ دے رہا ہے, ریونیو جنریٹ کر کے صوبوں کو دیتا ہے, پروونس کو دیتا ہے, وفاق کو دیتا ہے, اس شہر کی تو قسمت, یہ شہر پورے پاکستان کے. اس کا حل کیا ہے اس میں گبل صاحب؟ یہ تو تنقید کی بات ہم نہیں کر رہے, لیکن جو بھی صورتحال ہے وہ ظاہر ہے آپ سے زیادہ کون جانے گا کراچی کے حوالے سے, بڑا شہر ہے پاکستان کا, تو یہ پھر مسائل سے کیسے حل ہوں گے؟ آپ بھی کام نہیں کریں گے, وفاق کے حوالے سے بھی جو وعدے ہیں ظاہر 1100 ارب اس طرح کے بہت سارے وعدے خان صاحب نے بھی کیے ہیں. دیکھیں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اب الزام تراشی کا ٹائم چلا گیا, اور اسی وجہ کو اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا بڑا رسک لیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر اپنا لگائے, اپنا ورکر لگائے. تو اب تو ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کام کرے گی, کیونکہ اگر نہیں کرے گی تو پھر سب بولیں گے کہ بھائی پی ایم آپ کا, لوکل گورنمنٹ کا منسٹر آپ, ایڈمنسٹریٹر آپ کا, اگر آپ کام نہیں کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر کراچی آپ کے لیے ووٹ نہیں کرے گا. ہمارا لگانے کا مقصد ہی یہ تھا ایڈمنسٹریٹر کہ ہم کام کریں گے, اور جب سے آئے ہمارے ایڈمنسٹریٹر ایوری ڈے آپ یقین کریں یا تو کوئی پارک کا افتتاح ہو رہا ہے یا کسی نئے روڈ کا افتتاح ہو رہا ہے. سب میں نے نہیں دیکھا, میں کراچی پورا گھومتا ہوں. ہیلو جی کوئی پارٹ نہیں. ہیلو جی نہیں علی سرور صاحب, آپ میڈیا سے ایک آپ صحافی ہیں, آپ خود ہوں گے کہ کس طرح مرتضیٰ وہاب ڈیلی کے بیسس پہ, چاہے برنز گارڈن ہو جائے, چاہے کورنگی میں پارک انہوں نے افتتاح کیا. اچھا اس میں گول صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں, سعید احمد صاحب ان کا بھی جواب دے دیجیے. کیا سر, کیا کس بات پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو مرتضیٰ وہاب صاحب کو انہوں نے لگایا کراچی کے اندر. ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑا رسک لیا ہے کیونکہ مرتضیٰ وہاب صاحب کو کام کرانا ہے. پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف نے سی ایم ہوتے ہوئے, سی ایم یہاں پر بھی تو ان کا ہے نا, 13 سال سے شہباز شریف نے کتنا کام کرایا ہے. بلدیاتی الیکشن 10 سال بعد ہوئے. آپ دیکھیں اس نے پنجاب کی قسمت بدل کے رکھ دی ہے. سی ایم وہ بھی ہے, آپ کے پی کی میں دیکھیں کام ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. سندھ میں کنٹینیوٹی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے, وہاں تو چلے شہباز شریف رہا, پھر اپنا پھر کاف لیگ کی حکومت رہی, پھر اس سے پہلے دوسرے لوگ رہے, لیکن جتنے بھی کیا. اچھا وہاں حکومتیں تبدیل ہوتی رہی سعید احمد صاحب, لیکن یہاں اگر پیپلز پارٹی مسلسل تیسری بار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے لوگ پسند کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کام کیا ہوگا نا. یہ تو میں روزانہ سوال پوچھتا ہوں. بیچارے اندرون سندھ کے غریب لوگ ہیں, اللہ بس وہ جس طرح سے جیتتے ہیں لوگ, جس طرح شناختی کارڈ پہلے لے لیے جاتے ہیں, جس طرح بیگوں کی منہ کھولے جاتے ہیں الیکشن کے بعد, جس طرح پیسہ بانٹا جاتا ہے, سب کو پتہ ہے. صاحب پیسے کے ذریعے, دوست دھاندلی کے ذریعے جیتے ہیں آپ لوگ. ابھی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا نا, بلدیہ کا الیکشن. نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کراچی سے ہم نہیں جیتے ہیں. کراچی سے تو ہمیں اسپیشلی لیاری سے تو ہرایا گیا ہے, اس کے علاوہ ملیر کی ایک سیٹ ہمیں ہرائی گئی ہے, اس کے علاوہ بھی اور کچھ. وہ تو کہہ رہے ہیں اندرون سندھ سے جتنا ووٹ لیتے ہیں آپ لوگ, لوگوں میں شعور آ گیا نا. ان کو پانی کھیتوں کو نہیں چاہیے ہوتا ہے نا, اندرون سندھ تو پانی چاہیے ہوتا ہے کھیتوں کو. کہیں وغیرہ پانی نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ وہ پانی تو اب ظاہر سی بات ہے, پیچھے سے اگر پورا پنجاب کھا جاتا ہے کا ایسا پانی کا, تو پھر ہم کہاں سے جائیں گے؟ راستہ تو وہی ہے نا. آپ دیکھیں تو پوری نہریں بھری پڑی ہیں, آپ دیکھیں تو جا کے, آپ دریا سنگھ دیکھیں تو جا کے, سکر دراز دیکھیں تو جا کے, بھرا پڑا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پیسے چلنے کی بات ہے وہ تو جہانگیر ترین نے خود بتا دیا نا کہ بھائی پیسہ چلایا, میں نے اپنی جہاز چلائی ہے, عمران خان کو نہیں بنا رہے تھے گورنمنٹ, میں نے بنا کے دی ہے. اچھا نہیں خان صاحب یہ بات تو کر رہے ہیں, سندھ میں اگر آپ جس طرح سعید احمد صاحب نے الزام لگایا ہے کہ پیسہ چلتا ہے اس لیے پیپلز پارٹی جیتتی ہے, وہاں تو آپ کا اپنا جہانگیر ترین صاحب فرما رہے ہیں کہ جی جہاز چلا تو اس کے بعد 8 سیٹیں ہمارے پاس آئی ہیں, ورنہ گورنمنٹ ہی نہیں بن رہی تھی میری پنجاب میں. اچھا یہ مسئلہ نہیں, تو ہنسراج سے بات کر رہا ہوں, ہنس مسرور صاحب سے, کہ جناب آپ کے تو اپنے رہنما اگر تسلیم کر رہے ہیں یہاں, تو کم از کم گبر صاحب بیٹھ کے تسلیم تو نہیں کر رہے. ہمارے رہنما نہیں, آپ کے رہنما نہیں ہے, وہ دوسری پارٹی ہے, کون سی پارٹی میں آپ سے ہمارے رہنما. اچھا آپ ابھی تو چھوڑا نہیں انہوں نے, ابھی تو گروپ بنایا صرف انہوں نے. نہیں گروپ نہیں ہے, پی ٹی آئی از انڈر عمران خان اینڈ واٹ ایور عمران خان کے ویٹ آر فون. اور دوسری بات یہ کہ جہانگیر ترین سے آپ کم از کم یہ ہے کہ ہنس مسرور صاحب آپ اعلان لا تعلق ہی کر رہے ہیں آج کے, جی ہمارا تعلق نہیں ہے. انہوں نے خود کیا ہوا ہے, انہوں نے خود اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے, انہوں نے خود اپنی خیر یہ تو بڑی گمبھیر بحث ہے اور اس پہ جو ہے نا کافی ساری چیزیں ہیں. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ اگین بیک ٹو دا اسٹوری کہ ہم کمپیریزن کہاں کر رہے ہیں. تو سندھ میں اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میں کراچی میں رہتا ہوں. اچھا یہ جو کمپیریزن کیا ہے سعید احمد صاحب نے, اس سے متفق ہیں آپ کہ جی پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے بہت کام کیا؟ شہباز شریف نے کام کیا, ابھی گلزار صاحب کام کر رہے ہیں, وہاں وہ ڈیولپ ہو چکا ہے نا. اصل مسئلہ یہ کہ وہاں کے لوگوں سے بدلے نہیں دیے گئے کہ آپ نے ووٹ دوسری پارٹی کو کیوں دیا.
آپ کراچی کی اس وقت حالت دیکھیں، یہاں تو بدلہ لیا جا رہا ہے. اچھا یہاں پر بدلہ لیا جا رہا ہے. اچھا ہاں مسرور صاحب، اس پہ آپ 40 بسیں لے کر آئے ہیں گرین بسیں، اور اس مہینے کے آخر میں 80 بسیں مزید آ جائیں گی. 2008 سے 600 بسیں آ رہی تھیں، پھر 600 کے بعد نہیں وعدے وفا نہیں ہوئے. درست ہے آپ کی بات. میں ایک اور بات کر رہا ہوں، یہ پیپلز پارٹی نے 13 سال میں تو 12 تاریخیں دی ہیں، 12 تاریخیں دی، نہیں ہوا ایسا. کے لیے فائر ٹینڈر نہیں تھا، ہم نے فائر ٹینڈر دیے وفاق کی طرف سے، 8 فائر ٹینڈر آئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بسوں کا وعدہ پورا ہوا. ترقیاتی کام آپ کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں، افتتاح ہو رہے ہیں. پارک کا افتتاح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. لوگوں کو اس وقت کیا چاہیے؟ لوگوں کو ٹھیک سڑکیں چاہیے، صحیح سروس کا نظام چاہیے. کرتے ہوں گے مرتضی بابو صاحب، مجھے نہیں نظر آیا آج تک، میں پورا کراچی گھومتا ہوں، کرتے ہوں گے پارکوں کا افتتاح. لیکن آپ کو زمین پہ نظر نہیں آ رہی. سعید احمد صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں ہم کہ گرین بسوں کے حوالے سے کہ وفاق نے چلے ایک وعدہ پورا کر دیا، 40 بسیں آ گئی ہیں اور اس مہینے کے آخر تک 80 بسیں مزید آ جائیں گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو 1100 ارب روپے کے پیکیج کی بات کی تھی، چلیں کچھ نہ کچھ تو عمل درآمد شروع ہوا ہے؟ دیکھیں علی بھائی، ویسے تو جس طرح کراچی ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے تو یہ کوئی بھی احسان نہیں کر رہا اس شہر میں کام کرواتا ہے. کراچی کا پیسہ اگر مثال کے طور پر کراچی 100 روپے دے رہا ہے اور کراچی کو 2 روپے واپس کر کے کوئی احسان دیتا ہے تو یہ میرے خیال میں زیادتی ناانصافی ہے. بھرپور کام کی کراچی میں ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ کراچی دنیا کے 17-18 سٹیز میں شامل ہے، بڑے سٹیز میں شامل ہے، جو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اس میں شامل ہے. اور دنیا کے رولس ریگولیشنز کے مطابق جو سٹی زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے سب سے پہلے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے اس کے سب سے زیادہ خیال بھی اسی کا رکھا جاتا ہے. جی ظاہر ہے، بالکل سب سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. صحیح نا؟ لیکن علیمیہ یہ رہا، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وفاق بھی نظر انداز کر رہا ہے کراچی کو؟ وفاق 18ویں ترمیم کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں بن گئے. لیکن جس طرح سے این کی کیبنٹ میں ہمیشہ 12 مرتبہ بات ہوئی ہے کہ بھائی کراچی میں میگا پروجیکٹ کے حوالے سے حیدرآباد، مثال کے طور پر حیدرآباد یونیورسٹی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے اتوار میں ہم نے اس کو بنانے کی کوشش کی. تو نواز شریف صاحب پنجاب یہاں پر آئے تھے، حیدرآباد بھی آئے تھے اور اوپننگ کر کے گئے وہ. تو پیر مظہر الحق صاحب اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے سینڈ کی. لاش سے بنے گی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا لاش پر چڑھ کر آپ جائیں گے یونیورسٹی بنانے. تو یہ کوئی طریقہ ہے ایک یونیورسٹی بنانے؟ خان صاحب نے افتتاح کیا اس کا، حیدرآباد یونیورسٹی کا افتتاح اسلام آباد میں ہوا، یہ بھی یاد ہوگا آپ کو. جی بالکل، وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں کے اندر اس کی اوپننگ ہوئی ہے. تو اس کو بھی بننا چاہیے، حیدرآباد کے لوگوں کو بھی یہاں سے. لیکن وہ بھی بن کیوں نہیں رہا پھر؟ جو افتتاح تو حیدرآباد کا اسلام آباد میں افتتاح تو چلے ہو گیا، اس پہ کام کتنا ہوا؟ اس کی وجہ وہی زمین کہاں ہے سر؟ وہ کے بعد نہیں، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد زمین پروونس کا ہے اور پروونس ہر جگہ انوالو ہو رہا ہے کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم وہ نہیں کرنے دیں گے. اور ہم اس میں بھی رکاوٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں سندھ حکومت ہے. چلیں سعید احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہنس مسرور صاحب آپ کا بہت شکریہ، ناظر گبل صاحب آپ کا بہت شکریہ. وقت کی قلت ہے، بڑا اہم بات کر رہے تھے سعید احمد صاحب. اور ظاہر افتتاح ہوا ضرور تھا، حیدرآباد میں یونیورسٹی بننی ہے جس کا افتتاح اسلام آباد میں ہوا تھا اور اس پر اب تک کام کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان اتحادی ہے، تو اس لیے کھل کر بات نہیں کی جا سکتی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولا نگہبان.